السلام علیکم دوستو، یہ ہے میرا ہونڈا پرائڈر موٹر سائیکل اور جسے میں نے پرچیز کیا 2025 کو. تقریباً میں نے اسے پرچیز کیا سپٹمبر 2025 اور اب میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ میں نے CD70 سے ڈائریکٹ ہونڈا پرائڈر پہ کیوں آیا. اس سے پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اب تک یہ 5032 کلومیٹر چل چکا ہے. ٹھیک ہے، اور اس 5032 کلومیٹر میں صاف ظاہر ہے میں نے ایز ایک بائک لور، ایز ایک بائک رائڈر اور ایز ایک آنر میں نے اس کو کیسا پایا اور میں آپ کو کیا فیڈ بیک دیتا ہوں اس کے بارے میں. تو اس ویڈیو کو کمپلیٹلی آپ دیکھیں. اس سے متعلق میں آپ لوگوں کو ڈیٹیل انفارمیشن دینے والا ہوں جو آپ لوگوں کا بہت زیادہ کام آنے والا ہے، اور آپ لوگوں کو اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد یہ اندازہ بھرپور ہو جائے گا کہ آپ کو ہونڈا پرائڈر لینا چاہیے یا نہیں لینا چاہیے. 100% آنیسٹی کے ساتھ ویڈیو ہے. جتنے بھی میرے ویورز ہیں ان تمام دوستوں کا بہت بہت شکریہ جو اس قدر پیار دیتے ہیں. آپ میں سے اکثر دوست مجھے سوال کرتے ہیں اور اس کا جواب دینا کمنٹ کے تھرو اتنا پاسبل نہیں ہو پاتا جتنا ہم ویڈیو کے ذریعے سے اس کا جواب بہتر دے سکتے ہیں. آج میں آپ لوگوں کو اپنا پورا اسٹوری اور اس بائک کو خریدنے کا پورا بیک گراؤنڈ پورا بتانے لگا ہوں. ویڈیو کمپلیٹلی دیکھیں، انشاءاللہ بڑا مزہ آنے والا ہے آپ لوگوں کو. جی تو دوستوں، سب سے پہلے آپ کو یہ بتاؤں، میں نے جو CD70 کو یوز کیا، آپ بھی یوز کرتے ہوں گے، سب دوست یوز کرتے ہیں، لیکن میں نے ایز اے رائڈر اس کو اتنا یوز کیا کہ CD70 پہ میں تقریباً 350 کلومیٹر ٹریول تو ضرور کرتا تھا. اب ایک ایز اے رائڈر 350 کلومیٹر CD70 پہ سفر کرنا یقین جانے بہت تھکا دینے والے. میں نے 5 سال CD70 رکھا، تقریباً زیرو کے زیرو کنڈیشن میں رکھتا تھا. جیسے کہ آپ میرے اگر چینل پر ہیں آپ مجھے بالکل جانتے ہیں کہ میں کس قدر بائک کا کیئر کرنے والا ہوں، انجن آئل کا خیال کرنے والا ہوں، بائک کو صاف ستھرا رکھتا ہوں. میں آپ لوگوں کو یہاں پہ یہ بھی بتاؤں گا کہ میں نے جب اپنا پہلا بائک بیچا تھا نا CD70، تو وہ مجھ سے ڈبل قیمت پہ، یعنی کہ جس قیمت پہ میں نے پرچیز کیا تھا اس سے بھی زیادہ منافع پہ گیا تھا. حالانکہ اسے میں نے 1.5 سال آرام کے ساتھ چلایا تھا. خیر، یہاں پہ ہم بات کرتے ہیں کہ CD70 سے میں یہاں اس بائک پہ کیوں آیا. سب سے پہلی چیز ہے CD70 کو جب میں ہلی ایریاز میں یا ڈبل سواری پہ یا میں اسے لانگ ڈسٹنس پہ، جیسے کہ آپ جانتے ہیں میں بلوچستان سے بلانگ کرتا ہوں، ہمارے یہاں ہلی ایریاز کے ساتھ ساتھ میدانی ایریاز بھی بہت زیادہ ہے. صاف ظاہر ہے جب ہم میدانی ایریاز سے گزرتے تھے تو CD70 کا جو ٹاپ اسپیڈ تھا نا، میں ڈبل سواری پہ کہتا ہوں کہ اتنا کیئر کرنے کے باوجود میں اپنے بائک کو، تو میرے بائک کا جو ٹاپ اسپیڈ آتا تھا وہ 50 پہ آ کے رک جاتا تھا. اتنے بڑے میدانی ایریاز کلومیٹر میں پھیلے ہوئے، بیچ میں ایک سڑک. اگر آپ میں سے کوئی سندھ سے بزریا کوئٹہ گیا ہے تو بزریا جیک آباد روڈ، تو اس کو اندازہ ہوتا ہوگا کہ اتنے بیچ میں بختیار آباد، نوتال، سبی کے درمیان کتنے میدانی ایریاز ہیں. وہاں پہ میرا جو اسپیڈ تھا نا وہ بالکل 50 پہ آ کے ٹھہر جاتا تھا ہوا کی پریشر کی وجہ سے. میں اکثر پھر سوچتا تھا یار مجھے ایک ایسی بائک چاہیے جس کی ٹاپ اسپیڈ بھی اچھی ہو اور جسے میں لانگ رائڈ پہ بھی لے جا سکوں، اور جو مجھے واپسی پہ لے آئے یا یہاں سے لے جائے تو کم از کم اس میں کچھ تو پاور ہونی چاہیے. مجھے پہاڑوں پہ اتنا مشکل نہیں ہوتا تھا جتنا مجھے مشکل ہوتا تھا پہاڑ خام خواہ کوئٹہ کی جو پہاڑی ایریاز ہیں نا، وہ اتنے ہلی مطلب اونچائی پہ ڈائریکٹ نہیں آتے. میں پھر بھی سروائیو کر جاتا تھا. لیکن جو ہوا کا پریشر ہے نا، یہ پورے کے پورے 60-70 کلومیٹر کا فاصلہ، یہ مجھے بالکل موت جیسا محسوس ہوتا تھا. میں اکثر اس تگودے میں لگا رہتا تھا. صاف ظاہر ہے میں کوئی لینڈ لارڈ نہیں ہوں، اس لیے میں سوچتا تھا کہ یار کون سی بائک لے لوں. میں YBZ DX کی طرف بھی جانے لگا تھا کیونکہ میں ایز ایک فیملی بائک بھی چاہتا تھا. جس طرح آپ اس بائک کو دیکھتے ہیں نا، تو نارملی زندگی میں چاہتا تھا ایک ہی بائک ہو میرے پاس جسے میں اپنے فیملی کے لیے بھی یوز کر سکوں. نارملی ہم جہاں بھی جاتے ہیں فیملی کے ساتھ جاتے ہیں، اپنے اسی بائک پہ جاتے ہیں. تو میں بہت سی چیزوں کو اپنے ذہن میں مد نظر رکھتے ہوئے بائک سوچ رہا تھا یا بائک لینا چاہ رہا تھا. آخر کار کو مجھے YBZ DX، GD110، ہونڈا پرائڈر اور اس کے علاوہ مجھے GS150 کا بھی تھوڑا سا خیال تھا. GS150 کو میں نے اسکپ کر دیا، GD110 کو بھی میں نے اسکپ کر دیا کیونکہ مجھے وہ تھوڑے سے بہت زیادہ ایکسپینسو اور وہ مجھے اس معاملے میں تھوڑے سے اچھے نہیں لگ رہے تھے کہ ان کا جو خرچہ ہے نا، بعد والا علاقہ چھوٹا سا سٹی ہے، یہاں پہ میں نے سوچا مجھے اس کے سامان جلدی نہیں ملیں گے، اس لیے میں پریشان ہو جاؤں گا. مجھے YBZ DX کا بہت شوق تھا، موسٹ ایکسپینسو تھا. پھر بعد میں مجھے پتا چلا کہ اس کے بھی سامان یہاں پہ بہت مشکل سے ملتے ہیں. مجھے تقریباً 110 کلومیٹر کا فاصلہ طے کرنا پڑے گا اس کے سامان کو پرچیز کرنے کے لیے. خیر، اللہ کی رضا تھی، اللہ کا کرم تھا، جیسے بھی تھا میں نے اسے بھی اسکپ کر دیا. اب میں چاہتا تھا مڈ رینج میں کم قیمت پہ ایک اچھی بائک ہو. میرے پاس یہ واحد آپشن یہی تھا. GD110S کے بعد میرے پاس واحد آپشن یہی تھا. اب جیسے تیسے میں اس بائک کے بارے میں ریسرچ کرنے لگا تھا نا، جیسے تیسے مجھے نیٹ پہ اس بائک کے ایشوز نظر آنے لگے تھے. یعنی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا تھا کوئی ہمت کر کے اس بائک کو پرچیز کرے.
एक आध दोस्त ऐसे भी थे जो इस बाइक के रिव्यूज़ अच्छे दे रहे थे, लेकिन यकीन जानिए जैसे कि आप सोच रहे हैं ना आज मेरे वीडियो देख के, इसी तरह मुझे भी उन वीडियोस को देख के ट्रस्ट नहीं होता था। मैंने क्या किया, मैंने अल्लाह का नाम लेके, खुद पे भरोसा रख के, अपने स्किल्स पे भरोसा रख के मैंने इस बाइक को न्यू परचेज़ कर दिया 2025 में। अब 2025 में मैंने जैसे इसे परचेज़ किया, उसे चलाया, तो जब मैं अपना रिव्यूज़ दोस्तों के साथ शेयर करता था वो बोलते थे ये नया है, ये अभी 1000 किलोमीटर चले तब आपको पता चलेगा। अब इसे जो मैंने परचेज़ किया ना, इसे इतना ज़्यादा राइड नहीं किया जितना मैंने इसके बारे में रिसर्च किया, मालूमात किया, इन्फॉर्मेशन इकट्ठे किए और इसके बारे में मैंने सीखा। इसके मुतालिक मैंने बहुत से वीडियोस देखे कि लोगों को इस बाइक के साथ मसला क्या है। फिर मैंने अपना स्किल्स यूज़ किए कि ये जो मसले मसाइल जो आते हैं, कोई ये नहीं बता रहा कि ये मसले मसाइल आते क्यों हैं। फिर मैंने इसके बाइक के बेसिक जितने भी इश्यूज़ थे, जो कि मैं अपने वीडियोस में बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल पे शेयर करने की कोशिश कर रहा होता हूँ। आप में से अक्सर दोस्त इस चीज़ पे एग्री भी करते हैं। अब कुछ दोस्त नए हैं तो वो सावधान, उनको थोड़ा सा टाइम लगेगा। फिर मैंने क्या किया, मैंने अपने बाइक को उस तरीके के साथ यूज़ किया जिस तरह इसको यूज़ करना चाहिए। मैंने वो सारे मिथ तोड़ दिए, मैंने वो सारे कानून तोड़ दिए तो जो बीच में थे, या किसी मैकेनिक ने ये फैलाए थे ये बातें, या बगैर इन्फॉर्मेशन के लोगों ने कहा था कि 20W40 या 20W50 इंजन ऑयल से लोग डरने लगे थे। तो ये सारे के सारे चीज़ें जो गैप थे, मैंने उनको कवर करने की कोशिश की। तब मुझे जाके रियलाइज़ हुआ कि इस बाइक के कुछ ऐसे चीज़ें हैं जिनको आप टाइमली अगर सेट करें तो ये बाइक ख़राब नहीं होता। मिसाल के तौर पे अगर आप इस बाइक को परचेज़ करते हैं, एक बाइक लवर होने की नीयत से अगर मैं आपको बताऊं, तो मुझे ये पता था इस बाइक के कुछ पुर्जे जाते हैं, जैसे कि इसके ये रिम है, ठीक है, इसके अंदर जो स्पोक्स लगे हुए हैं ना, हम इसे अमूमन जो बाइक के हम लवर हैं तो हम इसे 100 किलोमीटर के दरमियान टाइट करवा देते हैं, क्योंकि जब ये कंपनी से होकर आते हैं ना, ये उस तरह टाइट नहीं होते, उस तरह बराबर खिंचे हुए नहीं होते जिस तरह इनको सेट होना चाहिए। तो मैंने इसके तारे खिंचवा लिए। दूसरी चीज़ मुझे पता था, जब बाइक आपकी न्यू हो ना, तो आपको फट से इसके अंदर मॉडिफिकेशन नहीं करनी चाहिए। मिसाल के तौर पे इस पे हेवी चीज़ें, ब्रैकेट्स, बैक के बड़े बड़े पायदान, बड़े बड़े चीज़ें, हेवी चीज़ें इंस्टॉल नहीं करनी चाहिए, और इसके वायरिंग में तो बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। अमूमन लोग क्या करते हैं, बाइक के वायरिंग को बहुत मामूली समझ के उसके अंदर तरह तरह की छेड़छाड़ करते हैं, और उनको ये भी नहीं समझ आती कि आपके बाइक के अंदर वायरिंग से तब्दीली करने से आपके बाइक के बहुत से चीज़ों पे भी ओवरऑल बड़ा फ़र्क पड़ता है। आपके बाइक के, ऐसे समझो आपके बाइक के इंजन पे भी बहुत बड़ा फ़र्क पड़ता है। खैर, मैंने वो भी कर लिया। उसके बाद मैंने एक और चीज़ की, इस बाइक का जो इंजन ऑयल है ना, जिसको मुझे पता था इसका मसला ही पूरा इसके इंजन ऑयल का है, मैं भी आपको समझाता हूँ। ये पोर्शन देख रहे हैं आप, इस पोर्शन को मैंने जानबूझ के साफ़ नहीं किया। इसे साफ़ न करने की वजह यह है ताकि आप लोगों को महसूस हो कि जब मैं आप लोगों को बताता हूँ कि आप लोग 20W50 इंजन ऑयल यूज़ करें, गर्म इलाका, बहुत ज़्यादा गर्मी है, पाकिस्तान में इतनी ज़्यादा एक्सट्रीम गर्मी होती है, तब आपके लिए 20W50 ही काम करेगा। 20W40 भी आप कर सकते हैं, लेकिन मेरे इलाके में बहुत ज़्यादा गर्मी है। आजकल अभी आपने रिसेंट देखा होगा, कल का जो न्यूज़ अपडेट अगर आप इंटरनेट पे जाके देखें, बलूचिस्तान के एरियाज़ में नसीराबाद, ओथल, सिब्बी, हम इसी बेल्ट में रहते हैं। ये पाकिस्तान नहीं बल्कि दुनिया के गर्म तरीन इलाकों में शुमार हो रहे हैं। तो अब ऐसे इलाकों में हम लोग 20W40 या 10W30 कैसे यूज़ कर सकते हैं? अच्छा, मैं 20W50 यूज़ करता हूँ, ठीक